امکانی گورنر راج خیبر پختونخوا میں لگنے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے بھی کڑاک کے ساتھ وفاق کو دھمکی دے ڈالی۔ علی امین گنڈا پور نے وفاق کو کہا ہے کہ اگر آپ میں جرأت اور ہمت ہے تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا کر دکھائیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے 5 دسمبر کو اے پی سی بلائی ہے۔ اے پی سی میں خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف جو چارج شیٹ ہے وہ آویزاں کی جائیں گی۔ امن و امان کی صورتحال اور بیڈ گورننس اور خیبر پختونخوا حکومت پر کتنا قرضہ چڑھا ہے اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی 3 ادوار سے حکومت کر رہی ہے اور ان کی پالیسی پر گفت و شنید کی جائے گی۔ اے این پی جس کے لیے مبہم تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی یا مخالفت کی، تو اے این پی کے موجودہ سربراہ ایمل ولی خان نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے جو قرارداد بلوچستان اسمبلی نے پاس کی تھی اس کی بھرپور طریقے سے حمایت کی ہے۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے گولی چلائی تو ہم بھی گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے آج تحریری فیصلہ جو انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت سے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جاری کر دیا ہے اور اس میں ضمانتیں ان کی خارج کرنے کے حوالے سے تحریر کردہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ زمان پارک سے بانی پی ٹی آئی کی قیادت میں یہ سازشیں کی گئی تھیں اور گواہان کے بیانات کے بعد اور اشتعال انگیزی ہدایات کی آڈیو ہونے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی جو ضمانتیں ہیں 9 مئی کے 8 مقدمات میں وہ مقدمات میں قصوروار قرار دیتے ہوئے ضمانتوں کی درخواست مسترد کرتے ہیں۔ عدالت نے تحریری فیصلہ جو ہے وہ جج لاہور ہائی کورٹ انسداد دہشت گردی کی جانب سے منظر علی گل کی جانب سے سنایا گیا ہے اور تحریری فیصلہ جو ہے وہ ناظرین 6 صفحات پر مشتمل ہے، وہ دے دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندی اور دھڑا بندی کے سلسلے میں کافی چیمے گوئیاں نہیں، حقیقت پر مبنی یہ باتیں چل رہی ہیں اور علی امین گنڈا پور نے آج اپنی ایک ایڈوائزر اور ترجمان مشال خان یوسف زئی کو اسی لیے ہٹایا کہ وہ بشرا بیگم کے ترجمانی کے حوالے سے کافی اہم اسٹیٹمنٹ دے چکی ہے، جس کے بعد اسے ہٹا دیا گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے اپنی خیبر پختونخوا اسمبلی میں عام باتیں جو بتائی ہیں یا عام جو باتیں کی ہیں ان میں ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو گورنر راج لگا کر یا نافذ کر کے خیبر پختونخوا میں دکھائے، ان کا اینٹ سے نہیں لیکن گولی سے جواب دیا جائے گا۔ اور اب ڈی چوک پر دھرنا کوئی بھی بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے حوالے سے نہیں روک سکتا ہے اور ہم آئیں گے اور اسلام آباد میں دھرنا ڈی چوک پر دیں گے، اگر کسی میں ہمت ہے تو ہمیں روک کر دکھائے۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں، سلیکٹ ہو کر نہیں آئے ہیں اور فارم 47 کے ذریعے نہیں آئے ہیں اور ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے اور موجودہ حکومت کسی صورت میں جو ہے وہ گورنر راج یہاں پر نافذ نہیں کر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی کے حوالے سے اہم اپڈیٹ جو ہے وہ تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے کہ ان کی 8 مقدمات جو 9 مئی کے تھے ان میں کیوں خارج کی گئی وہ بھی جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی دوبارہ منظم ہونے جا رہی ہے کہ ڈی چوک پر دھرنا جو ہے وہ ہر صورت میں دوبارہ دیا جائے گا۔ بشرا بیگم کی ترجمان مشال یوسف زئی کو عہدے سے ہٹا دینا اور اس سے قبل شکیل خان کو کابینہ خیبر پختونخوا سے ہٹانے کے بعد پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں اختلافات کی وجہ بشرا بیگم اور علی امین گنڈا پور ہی نہیں بلکہ وہاں کی جو کرپشن بتائی جا رہی ہے وہ اہم جو اس اختلافات کی وجہ بنی ہے۔